پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان کو یہ ہم ضرور کریڈٹ دیں گے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے عالمی طور پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اس کو پبلک ڈسکورس کا ایک موضوع بنایا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، جنگ عظیم دوم کے بعد میرے خیال میں یورپین قوموں نے بہت بڑا سبق سیکھا، اور وہ سبق یہ تھا کہ جنگ کے ذریعے کوئی فیصلے نہیں ہو سکتے بلکہ مذاکرات کی میز پہ فیصلے ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جنگ تقریباً ختم ہو گئی اور اب ان کا یورپین یونین بھی بن گیا اور ایک کرنسی، تجارتی تعلقات، اس وجہ سے وہ بڑی ایک مضبوط یونین کے طور پہ یورپین یونین سامنے آئی۔ لیکن اب جو نئی صورتحال ہے، یقیناً بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کے حوالے سے سوچتی ہیں، تو یہ نئی صورتحال اور بالخصوص افغانستان میں یہ ایک معاملہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ چین کا جو سی پیک کا مرحلہ ہے، جو کہ صرف سی پیک تک محدود نہیں ہے، یعنی یہ پاکستان اور چائنا کا نہیں ہے بلکہ یہ برما اور پھر آس پاس کے ممالک تک جائے گا، تو اب امریکہ کی خواہش یہ ہے کہ چین کو اپنی سرحد تک محدود کر دیا جائے۔ جی، پورے خطے کا ایک منصوبہ ہے، پورے خطے میں یہ تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک سی پیک کی یہ سی پیک جو ہے وہ صرف ایک منصوبہ نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ یہ پورے خطے تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ یقیناً اگر افغانستان کی صورتحال خراب ہو جائے تو چین یقیناً اپنے موقف پر نظر ثانی کرے گا، اور جس طریقے سے چین کی خواہش ہے کہ اس پورے خطے میں، جس کو ون بیلٹ ون روڈ کہا جاتا ہے، اس پورے خطے میں اس عمل کو آگے بڑھایا جائے، تو اگر افغانستان کی صورتحال خراب ہو گئی تو خطرات اور خدشات ہیں کہ ایک نیا منظرنامہ بن جائے۔ صحیح، تو ڈاکٹر صاحب اسلاموفوبیا کے جو ہم بڑھتے ہوئے واقعات دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے مسلمانوں کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کی جو ایک غلط تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ عالمی دنیا تک ہم یہ میسج دے سکیں کہ جو اسلام ہے وہ امن کا دین ہے اور دہشت گردی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اسلاموفوبیا کی تاریخ بہت پرانی ہے اور مغرب میں اس کا منہج اور وجوہات مختلف ہیں، ہندوستان میں مختلف ہیں اور برما جیسے ممالک میں مختلف ہیں، لیکن بالعموم اسلاموفوبیا کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مغرب میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، کامن گڈ کے لوگ، کہ جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے حق کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن اسلاموفوبیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تاریخی عوامل ہیں اس کے، کچھ تو ظاہر ہے کہ مذہبی ہیں، کچھ سیاسی ہیں، لیکن کچھ داخلی مسائل بھی ہیں مسلمانوں کے اندر، کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر ایسی تنظیمیں ابھری کہ جنہوں نے تشدد کے ذریعے مسائل کے حل کو بہترین حل سمجھا، اس وجہ سے مغربی میڈیا نے ان کو جس طریقے سے پیش کیا، یقیناً اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بن گیا۔ مثلاً بوکو حرام ہے، یا مثلاً تحریک طالبان پاکستان ہے، یا بعض اور ممالک میں اس قسم کی تنظیمیں موجود ہیں۔ کچھ ہمارے اپنے داخلی مسائل ایسے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی کچھ ذہن کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ تشدد کی طرف بعض لوگ چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی اسلاموفوبیا کو تقویت ملتی ہے۔ مثلاً فرانس کے ایک چوک میں دھماکے کرنا، خود کو حملے کرنا، لوگوں پر فائرنگ کرنا، 7/7 برطانیہ میں ٹرینوں پر حملے کرنا، تو اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ اسلام کے سادہ اور احمق دوست ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جہاں اس کی وجوہات خارجی ہیں وہاں داخلی بھی ہیں، اور ان کے لیے ایک لمبی کوشش اور بہت ہی عمیق ریسرچ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اسلاموفوبیا کا انسداد کیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا مینڈیٹ تو بہت محدود ہے،
لیکن اگر ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے ہمیں کہا جائے تو یقیناً ہم اس پر کام کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مغرب کے اندر بالخصوص کامن گڈ کے جو لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں بلکہ دیگر وہاں پہ دیگر جو مذاہب ہیں اقلیتوں کے یا دیگر قومیتوں کے لوگ ہیں وہاں پہ، ان سب کو ان کے سینے جو ہیں وہ بہت کھلے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ گفتگو کی جائے. مثلا اگر امریکہ کے اندر برنارڈ لیوس بہت بڑا پروفیسر تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا، اسلاموفوبیا کو فروغ دینے میں اس کا بڑا کردار تھا، تو اسی طرح اسی لیول کا ایک بہت بڑا پروفیسر اس وقت زندہ ہے، جان اسپوزیٹو. تو اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. وہ آلریڈی مسلمانوں کے حق میں بہت کام کر رہے ہیں اور اسلام کی ایک بہتر تصویر مغرب کو پیش کر رہے ہیں. اس طرح کامن گڈ کے اور بھی لوگ ہیں، مثلا گلوبل انگیجمنٹ ایک تنظیم ہے جن کے سربراہ کرس سائپل ہیں. وہ ہمیشہ مظلوم قومیتوں کے لیے لڑتے ہیں. جہاں بھی مثلا امریکہ میں یا مغرب میں مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں تو کرس سائپل ان کے حق میں سامنے آتے ہیں، اور جہاں پہ مثلا مسلمان ملکوں میں مسیحیوں کے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ مذاکرہ، ان لوگوں کے ساتھ روابط یہ بہت ضروری ہیں، اور یہ اگر اسٹیٹ کی لیول پہ ہو جائیں، سفارت خانوں کی لیول پہ ہو جائیں تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کے لیے تیار ہے کہ اپنا کردار ادا کرے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں بہت تیزی سے یہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، بہت جوڑ توڑ بھی ہو رہی ہے، اور افغانستان کے بعد سے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے سنگین صورتحال بھی اختیار کر سکتے ہیں، اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایسی صورتحال میں جو دنیا بھر کے مسلمان ہیں ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اپنا کس طرح سے ایک انیشیٹو لے سکتی ہے، ریاستی سطح پر کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اسی طرح ایک بڑے پلیٹ فارم پر کس طرح سے جو مسلمان ہیں وہ یونائٹڈ ہو کر اپنی اس آواز کو اٹھا سکتے ہیں اور اسلاموفوبیا کے خلاف کام کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے لیے اس قسم کی تنظیمیں مثلا او آئی سی کا کوئی سیاسی کردار تو شاید اتنا فعال نہ ہو، لیکن علمی کردار فعال ہو سکتا ہے. تو اگر او آئی سی اسلاموفوبیا اسٹڈی سیل کی طرف آ جائے، اور ہم نے ابھی جو ہم گئے تھے، میں اور نور الحق قادری صاحب جناب وزیر مذہبی امور، تو ہم نے او آئی سی کے جنرل سیکرٹری محمد بن عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو بھی کی، اور انہوں نے اس تصور کو بہت اپریشیٹ کیا. ہم نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم اس کا ایک کانسیپٹ پیپر بنا کے آپ کو بھیج دیں گے. اس کانسیپٹ پیپر پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی پیشکش کی کہ پاکستان میں اس کا ایک ابتدائی سینٹر جو ہے وہ ہم قائم کر سکتے ہیں، اور پھر وہ بڑے لیول پہ او آئی سی کے لیول پہ یہ سینٹر قائم کیا جا سکتا ہے. وہی اگر کام کرے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لیول پہ بہت بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے.